عزیزان گرامی، بزرگان دین نے جو ذکر کے طریقے الگ الگ انداز سے بیان کیے ہیں، میں یہ مجلس تصوف ہے، یہ مجلس ذکر ہے، میں صرف اور صرف قلب کی بات کرنا چاہوں گا، دل کی بات۔ آج کے دور میں پوری کی پوری طاقت لگا دیتے ہیں اپنی صحت کو صحیح کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا گھٹنا خراب ہوا تو مجھے یہاں تک خبر ملی کہ ایک گھٹنے کا آپریشن 1.5 لاکھ روپے سے، دل کا آپریشن، سر کا آپریشن، آنکھ کا آپریشن، ہاتھ کا آپریشن، جہاں کہیں تھوڑی خرابی آئی آپ مال خرچ کر کے اس کو صحیح کرانا چاہیں گے۔ جو لا علاج بیماری ہے کینسر، سب کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی کینسر ہونے کے بعد کوئی خاموش بیٹھتا ہے کہ چھوڑو اب تو مرنا ہی ہے؟ علاج میں وہ بھی 2-5 لاکھ روپے خرچ کر ہی دیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ صحیح نہیں ہوتی، کوشش کرنے میں کیا گئے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ بیماریاں جو جسم کو لگی ہیں، ان کو صحیح کرنے کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن جو گناہوں کی بیماری دل میں لگی ہوتی ہے اس کے علاج کے لیے کوئی بندہ کوشش بھی نہیں کرتا۔ اس میں نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو، نہ ہی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ چند چیزیں ہیں کہ اگر قلب دھو دیا جائے تو پاک ہو جائے گا۔ دلوں کی سختی بندے کو انسان سے گرا کر جانور کے درجے پر لے آتی ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے پارے میں، ثم قست قلوبہم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اللہ فرما رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، پتھر میں کوئی چیز داخل بھی نہیں ہوتی، اندر سے کوئی چیز باہر بھی نہیں آتی۔ تو جس کا دل سخت ہو گیا ہے، ہدایت کی کوئی بات اس کے دل میں داخل بھی نہیں ہوتی، اور کوئی بھی اچھی بات وہ قبول بھی نہیں کرتا، انہی لوگوں کے متعلق قرآن کہتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، وہ اب لوٹنے والے نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ایک مومن کے لیے سب سے پہلی چیز قلب کا تصفیہ، دل کا علاج کرانا۔ دل کا علاج سے مراد کسی کارڈیالوجی کے پاس جا کر کے نہیں، وہ تو خون کی نالیوں کو تو صحیح کر لے گا، لیکن دل کے اندر جو گناہوں کا میل ہے اس کو کوئی کارڈیالوجی صحیح نہیں کرتا، اس کو ڈاکٹرز نہیں صحیح کریں گے۔ اور یہ بیماری نہ تمہیں ایکس رے میں بھی نظر نہیں آئے گی، ہاں اس کی نشانیاں بزرگوں نے بیان کی ہیں، تم خود پرکھ سکتے ہو۔ اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو رہا ہے۔ مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو چکا ہے۔ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے دل ہاتھ نہیں اٹھتا تو سمجھ لو کہ دل پورا کالا ہو چکا ہے۔ ایسی نشانیاں بہت ساری ہیں۔ آیات قرآنیاں پڑھی جا رہی ہیں، سننے کا شوق نہیں، لیکن وہی گانے گھنٹوں سنتا ہے، یہ دل کے کالے ہونے کی علامات۔ تھوڑی دیر اپنے والدین کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن گھنٹوں غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہے۔ کلام پاک کو تھوڑی دیر کے لیے نظر بھر کر کے دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن موبائل میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دل کے سیاہی کی علامات ہیں میرے عزیز۔ اگر علاج نہیں کیا تو یہ پتھر ہو جائے گا، یہ پتھر ہو جائے گا، اور پھر اس کا علاج بھی نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح مرے دل کے ساتھ دنیا سے وہ چلا بھی جاتا ہے۔ آخر اس دل کی صفائی کیسے کی جائے؟ کون سا صابن، کون سا سرف، کون سا پانی لے کر کے اس دل کو دھوئیں تو صاف ہوگا؟ نہیں میرے عزیزو، یہ دل صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے پاک ہوتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس دل کی صفائی جو ہے اللہ کے ذکر سے ہے۔ اب ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، فقہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے،
شریعت کا ایک مسئلہ ہے، زمین پر اگر نجاست پڑ گئی کیسے پاک کریں گے آپ؟ کھلی زمین تھی، گوبر پڑا ہوا ہے، پاک کرنے کا طریقہ، ہر چیز کو پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، مسائل آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کپڑے پر لگے تو دھونا ہے، بدن پر لگے تو دھونا ہے، برتن پہ لگے تو دھونا ہے، الگ الگ طریقے ہیں سب نجاستوں کو پاک کرنے کا۔ کپڑے پر اگر نجاست لگی ہے تو 3 مرتبہ دھونا ہے آپ کو۔ کوئی غلیظ نجاست لگ گئی تو، نجاست کی بھی 2 قسمیں ہیں، خفیف اور غلیظ۔ غلیظ کا مطلب جیسے پیشاب، پاخانے وغیرہ، خفیف کا مطلب حلال پرندوں کی بیٹ وغیرہ۔ تو یہ نجاست کو دھونے کے الگ الگ طریقے ہیں، لیکن ان میں سے اگر کہیں زمین پر نجاست لگی تو اسے کیسے دھوئیں گے آپ؟ کھلی زمین، میدان ہے باہر اور نجاست گر گئی ہے، اس کے پاک کرنے کے 2 طریقے بزرگوں نے لکھے ہیں، فقہاء کرام نے لکھے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بارش اتنی آ جائے کہ نجاست بہہ جائے، بارش اتنی آ جائے، توجہ ہے نا، زمین کے پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں۔ بارش اتنی آ جائے کہ نجاست وہ بہہ کے چلی جائے۔ دوسرا طریقہ ہے یا تو دھوپ اتنی زیادہ پڑ جائے کہ وہ نجاست سوکھ کر کے ختم ہو جائے، وہ زمین پاک ہو گئی۔ یا تو بارش سے زمین پاک ہوگی یا تو دھوپ سے زمین پاک ہوگی۔ یہ 2 قاعدے ہیں شریعت کے، نجاست یا تو بہہ کے چلی جائے یا سوکھ کر کے چلی جائے، سوکھ کر کے جب ختم ہو گئی تو وہ زمین پاک ہو گئی۔ اب آئیے میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں آپ کو۔ مشہور صوفیہ اکرام نے فرمایا، اے بندے، اسی طرح تیرے دل کی جو زمین ہے اس پہ اگر گناہوں کی نجاست لگ جائے تو اسے بھی دھونے کے 2 طریقے ہیں، اسے پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ جس طرح زمین بارش کے برسنے سے پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح تیرے دل کی زمین اللہ کے ذکر سے پاک ہوگی۔ اللہ کا ذکر برسات ہے، یہ بارش ہے، قرآن کی تلاوت بارش ہے۔ جیسے ہی بندہ ذکر کرنے لگتا ہے اس کے قلب پر اللہ کی انوار برسنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نجاست بہہ کے چلی جائے گی۔ اور دوسری، وہ آج کے زمانے میں مشکل ہے، اگر دل کی زمین نجاست سے ملوث ہو گئی ہے، ناپاک ہو گئی ہے، ایک طریقہ میں نے زمین کا بتایا بارش کا، دوسرا طریقہ ہے دھوپ کا۔ دل کی نجاست کو دھونے کے لیے ایک ذکر الہی کی برسات، یا تو پھر شیخ کامل کی نگاہوں کی گرمی سے، شیخ کامل کے نگاہوں کی گرمی سے نجاست پاک ہو سکتی۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ شیخ کامل کا حصول معمولی بات نہیں ہے، اس میں برسا برس لوگ تلاش میں لگانا چاہیے، لیکن یہاں تو آج حال یہ ہے کہ کہیں سے کوئی بھٹک کے پیر میرے گھر آ جائے میں اس کا دامن پکڑ لوں گا۔ در حقیقت جسے اپنے بیماریوں کو صحیح کرنے کی طلب ہے وہ سچے پیر کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہے گا، یہ نہیں کہ بازار میں بیٹھ کر کے انتظار کرے گا۔ اسے تو ڈھونڈتے رہنا چاہیے کنٹینیو کہ کہیں مجھے شیخ کامل ملے جو میرے دل کے مرض کا علاج کرے، جس کے پاس بیٹھوں تو مجھے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور میرے دل کے اندر گناہوں کی جو نجاست ہے اس کی نگاہوں کی گرمی سے دھل جائے۔ اور یہ 2 چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ کو میں یہ دونوں چیزیں اگر سناؤں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ خود جو ہے اپنے، ظاہر سی بات ہے قلب میں ان کے نجاست کی بات تو میں نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے 12 سال کنٹینیو ایک جنگل میں کھڑے ہو کر کے ذکر کیا۔ ان کے جسم پر بیلیں لپٹ گئی تھیں، وہ درختوں میں چھپ گئے تھے، لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے، 12 سال تک وہاں رہ گئے اور ذکر الہی میں مشغول تھے۔ اور اس کے بعد ان کے مرید صادق محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی، جو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی، محبوب الہی، ان کا حال یہ تھا کہ یہ اپنے شیخ کی نگاہوں سے، صرف بابا فرید نے صرف ان کے قلب پر نگاہ ڈالی اور ان کی دنیا بدل گئی تھی، اور پھر وہ اس راستے پر ایسے آئے کہ اپنے وقت کے قطب بن گئے۔
تو یہ ہوتا ہے شیخ کے نگاہ کی گرمی یا تو دلوں کو بہت پاک کر دے اور بہت اعلیٰ بنا دے، یا تو پھر ذکر الہی کی کثرت کہ بندے کے دل کو پاک و صاف کرے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں میرے عزیزو، یہ دو کو چھوڑو گے تو پھر یہ زمین اتنی نجس ہو جائے گی، اتنی نجس، یوں سمجھ لو کہ کوئی ایک زمین، جیسے ہمارے ہبلی کے باہر بھی کہیں ڈمپنگ گراؤنڈ تو ہوگا جہاں سارے لوگ کچرا پھینکتے ہیں، اس کے پاس سے گزرو گے تو ناک پکڑ کر کے جانا پڑے گا۔ ایک وقت ہمارے دلوں کا بھی ایسا آتا ہے کہ اتنی نجاست اس میں آ جاتی ہے کہ فرشتے قریب آنے سے کراہت محسوس کرتے ہیں، نہیں آتے فرشتے۔ دلوں کی گندگی اور غلاظت اتنی بھی بڑھ سکتی ہے، کیوں؟ ہم نے کبھی دھویا ہی نہیں اس کو، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ ہوتے رہے لیکن دھویا کبھی نہیں، کیا ہوگا اس کا حال؟ آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو سادھو وغیرہ جن کے جٹ ہوتے ہیں بال، کبھی نہیں نہاتے بیچارے، نہیں نہانے کی وجہ سے بال پورے جمع ہو جاتے، ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بال چپک کر کے مل جاتے ہیں اور پھر اتنی غلاظت اس کے اندر ہوتی ہوئی، واللہ اعلم وہ کون سے طریقے پر چلتے ہیں، کون سا دین ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن کنٹینیو اگر آدمی پانی بھی نہ لگائے بالوں کو تو یہ جم جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور پھر جٹ بن جاتے ہیں، کھول بھی نہیں سکو گے، زندگی بھر کاٹ کے ختم کرنا پڑے گا۔ سوچو اگر دل کو کبھی نہیں دھویا آپ نے تو اس دل کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جیسے وہ بالوں کا جٹ ہے، اتنا غلیظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے کیا بیان کی ہے جانتے؟ وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے، دیکھیں 3 جگہ پر آیت آئی ہے، یہ 3 جگہ پر، تینوں جگہ پر اللہ نے یہی بیان فرمایا، وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تمہارے دلوں کو خوب پاک کرے گا۔ حضور کی سب سے بڑی صفت اللہ نے 3 جگہ قرآن میں کیا بیان کی؟ تمہارے دلوں کو صاف کرے گا۔ دلوں کو صاف کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ وہ ایسے طبیب حاذق تھے کہ جس کے متعلق شاعر نے سچ کہا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے کتنوں کو ان کے دلوں کو پاک کیا ہے۔ کئی ایسے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جن کے پچھلے زمانے کو ہم آج ذکر نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، مجھے آج اس بات کا شدید احساس ہے کہ ہم اپنی روایات بھول گئے، ماضی کی جتنی بھی ہمارے روایات تھے ہم بھول گئے۔ خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آج ہم چل رہے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں آپ؟ ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے یہ صوفیہ اکرام سے آیا ہے، صوفیہ اکرام کا اس میں بڑا کردار رہا ہے۔ دیکھیں کئی جگہ پر تبلیغ اسلام الگ الگ انداز سے پہنچی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اسلام ہندوستان میں صحابہ کے دور میں ہی آ چکا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی آ چکا تھا، لیکن اتنا پھیلا نہیں تھا، چند جگہوں پر تھا، لیکن کثرت سے جو پھیلا ہے وہ صوفیہ اکرام کے ذریعے سے۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ، محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے، حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، مخدومان مارارا، مخدومان کچوچھا، مخدوم علاء الدین پنڈوی، مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، مخدوم جہانیہ جہاں گشت حضرت شاہ عالم قطب عالم، یہ وہ اولیاء کاملین ہیں جو تصوف کے راستے سے اسلام ہندوستان میں لائے۔ اب یہاں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم بہت چینج ہو چکے آج، ہم جو ہے صرف چھلکوں پر رہ گئے اور مغز کو چھوڑ دیا، ہم نے چھلکے ہمارے پاس رہ گئے اور مغز کو چھوڑ دیا۔ ہم آج جلسے اور تقریروں میں ہیں، لیکن یہ تقریریں کس لیے ہوتی تھی جانتے ہیں آپ؟ ایک بھولے بھٹکے بندے کو قریب کر کے سمجھا کر کے اس کو ذکر الہی کی طرف لانے کے لیے تقریر ہوتی تھی۔ ابھی جیسے اس سنت پر ادا کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں، ابھی ہمارے ذکر کی مجلس ہونا ہے،
میں اس ذکر کی مجلس کے تک آپ کو پہنچانے کے لیے بیان کر رہا ہوں. تو صوفیہ اکرام کے جو بیانات ہوتے تھے اسی لیے ہوتے تھے. اب بیانات رہ گئے, ذکر ختم ہو گیا. تصوف کی روح تھی وہ غائب کر دیا. خانقاہیں ہیں آج بھی, خانقاہوں میں سے یہ سارے ریت رواج ختم کر دیے گئے, کیونکہ بہت سارے خانقاہ الا ماشاءاللہ, سب کی بات نہیں کرتا ہوں, اب خامخواہ ہو گئے ہیں. پیر پیر بنے ہوئے ہیں, منگل بنے ہوئے ہیں. وہاں پر صرف پیروں کا حال یہ ہے دیکھا. پھر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ پیروں کا ٹاپک پھر شروع ہوا, اس لیے کہ نقصان بھی انہی سے ہو رہا ہے. جتنا فائدہ مشائخ اور پیران اعظام سے دین کو ہوا ہے اتنا نقصان بھی ان سے ہوتا ہے. اس کے لیے مجھے بتانا ضروری ہے. اگر ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتا ہے اور دوسرا ڈاکٹر مریض کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے تو مجھے بولنا ضروری ہے کہ یہ ڈاکٹر موت کا کنواں بن جائے گا, یہ ڈاکٹر تیری صحت کا طبیب ہے. اسی طرح سے میں اس ٹاپک پر گفتگو کرتا ہوں میرے عزیزو, ورنہ مجھے پرسنلی کسی بھی پیر سے اس طرح کی الرجی نہیں ہے کہ میں اس کو بار بار یہاں پر لاؤں. جو پیر ہے نہیں ہم تو اس کو خاطر میں لاتے بھی نہیں, لیکن جو لباس اوڑھا جاتا ہے اس کے لیے میں کہتا ہوں سب جگہ اکثر خانقاہوں میں لینا بینک ہے, اور جو آئے وہ سب وہاں جمع کرے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سب ان کا سارا مال دولت ساری چیزیں اس پر قبضہ کر کے سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ جائے, یہ پیر ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں, ماہرہ مطہرہ میں اعلیٰ حضرت جہاں سے بیعت ہوئے تھے 12 سال تک مجاہدہ کراتے تھے خانقاہ میں رکھ کر کے, تب خلافت دیتے تھے. 10 سال 11 سال 12 سال, اور الگ الگ انداز کے ذکر کرائے جاتے تھے. ان کو پیاسا رکھا جاتا تھا, بھوکا رکھا جاتا, اور اگر کوئی یہ برداشت نہ کرے تو اسے کہتے تھے خدا حافظ آپ جائیے, اس راستے کے آپ مسافر نہیں. سید آل رسول ماراروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہیں, ان کے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی خلافت چاہیے ہم کو, اور تصوف کے سلوک کے راستے پر میں چلنا چاہتا ہوں. کہا آپ آج ہی تو آئے ہیں, مہمان ہیں, آپ آج رہیے, کل بات کریں گے. ان کو گھر پر ٹھہرائے, خانقاہ میں کمرے بنے ہوتے تھے. خادم سے کہا کہ مچھلی بھون کر کے اچھی طرح سے فرائی کر کے ان کو پیش کرنا, خوب مچھلی کھلاؤ, باقی کچھ بھی مت کھلاؤ, آج یہ ہمارے مہمان ہیں. خادم سے کہا لیکن پانی مت دینا. اس نے مچھلی خوب کھلایا, پانی کا ایک گلاس بھی نہیں دیا. پیر و مرشد نے کہا تھا مچھلی کھلا کر کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دینا اور تم چلے جاؤ. رات کو مچھلی کھلایا انہوں نے, پیٹ بھر کر مولانا صاحب نے مچھلی کھائی, اور پانی نہیں ملا. وہ چیختے رہے, چلاتے رہے. مچھلی جب پیٹ میں جاتی ہے تب بھی پانی مانگتی ہے, بہت تیز پیاس لگتی ہے, کیونکہ وہ پانی میں رہنے والی چیز ہے. جب پیٹ میں جاتی ہے تو تب بھی اسے پانی کی ضرورت ہے. وہ تڑپنے لگے, پکارا پکارا پکارا, کوئی نہیں آیا. چلانے بھی لگے یہ کون سی مہمان نوازی ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. وہ بیچارے رات بھر اسی طرح پیاس کی شدت میں تڑپتے رہے. صبح ہو گئی, پارا گرم تھا. صبح کے وقت خادم نے دروازہ کیا کھولا کہ اس پر حملہ کر دیا. کہا کہ یہ بھی کوئی مہمان نوازی ہے, یہاں پر لا کر کے مچھلی کھلایا, پانی نہیں دیا, میں رات بھر تڑپتا رہا. کہاں ہیں حضرت تمہارے یہاں؟ حضور بیٹھے ہوئے تھے, سید آل رسول رحمۃ اللہ علیہ. وہ چیختے چلاتے ہوئے آئے, کہا کہ یہ کیسی بدتمیزی ہے ہمارے ساتھ, آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. بس حضرت نے فرمایا نرم ہو جائیں, نرم ہو جائیں, آپ بیٹھ جائیں. اس کے بعد ان کو پانی پلایا گیا. ان کو نذرانہ دے کر کے حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں, آپ جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کل رات کیا ہوا؟ کہا اس راستے کی پہلی پیاس برداشت نہیں کر سکے, اور ذکر کے اور خلافت کے بوجھ کو کیسے اٹھا پاؤ گے. اب خلافت اتنی آسان کر دی گئی کہ ہول سیل مل رہی ہے, ایک کی لینے جاؤ 10 کو دے دیا جائے گا. عزیزان گرامی, اولیاء کاملین کے میں بات کہاں سے چھیڑا ہوں, میری بات یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کم سے کم
مغز تصوف کو بھولنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے ہاں اسلام آیا ہی اس راستے سے تھا۔ جانتے ہیں کہ صوفیہ اکرام اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تو سب سے پہلے ذکر کی تلقین کرتے تھے۔ اتنے اذکار تمہارے گھر گھر میں ذکر کی آواز آتی تھی، گھر گھر میں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ہی یا ان کے بعد، غالباً حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، مجھے خیال نہیں پڑتا ہے، اورنگزیب، ہاں، چونکہ وہ شریعت کے بہت زیادہ پابند تھے، ان کے زمانے میں ایک بزرگ یا محبوب الہی ہوں جو بھی ہوں، دلی میں وہ اپنے چند مریدین کو لے کر خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ خیمہ جانتے ہیں نا، ٹینٹ، 4 کونوں کو باندھا جاتا تھا زمین سے، زمین میں کوئی موٹا سا کیل گاڑ کر کے اس پہ خیمے کی رسیاں گاڑ کر کے رکھتے تھے۔ یہ عارضی ٹینٹ جیسے آدیواسی لوگ یا خانہ بدوش لوگ باندھتے، وہ بزرگ دلی میں خیمہ باندھ کر کے اپنے مریدین کو تلقین کر رہے تھے، اور وہاں سماج کی محفل چل رہی تھی، محفل سما۔ محفل سما کا مطلب یہاں بہت سارے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، ڈانس کرنے کو، رقص کرنے کو سمجھتے ہیں محفل سما۔ بے وقوفو، تم نے اولیاء کاملین کی دھجیاں اڑانا شروع کی ہیں۔ قوالی جس طرح سے رقص اور ڈانس کر رہے، یہ محفل سما نہیں۔ محفل سما تو وہ تھی کہ ان کو اگر چاقو بھی مار دی جاتی تو انہیں خبر نہیں ہوتی تھی۔ محفل سما میں کیونکہ جو حقیقی کلام پڑھے جاتے تھے، اور صاحب جو پڑھنے والے ہوں باشرہ ہوتے تھے، محفل میں بیٹھنے والے اہل دل ہوتے تھے۔ یا نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور سما سے کہاں لطف آئے گا۔ ہاں، یہ ان لوگوں کو دیکھیں آپ، یہ جتنے بھی جھومتے رہتے ہیں، ہا ہو کرتے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ان کے سامنے قرآن کی 2 سورتیں پڑھو، دیکھو کوے کی طرح بیٹھے رہیں گے۔ میاں اللہ کا کلام تیرے دل پہ اثر نہیں کیا، ایک آدمی ایک شاعر کی بات پر تو جھومنے لگ گیا، کیسی نا انصافی ہے، کیسی نا انصافی ہے۔ جو تیرا خالق بیان کر رہا ہے وہ کلام ربانی، کبھی سننے کا دل نہیں کرتا تجھے؟ قرآن مقدسہ سنتے ہونا یہ چاہیے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہمیں اشعار اردو کے سمجھ میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم جھومتے ہیں، لیکن یہ اس کو جو سما کہا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ سما کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اصلی سما، دلی کے وہ بزرگ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سما میں مشغول تھے۔ سما ایک طرح کا ذکر الہی ہے، اللہ کی حمد بیان کی جاتی تھی اشعار میں۔ بادشاہ وقت کا ایک نگران تھا، وہ بڑے عالم دین تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی اس طرح کے حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، کہیں پر بھی طبلے بج رہے ہوں، باجے بج رہے ہوں، یہ سب ان کے ہاں الاؤڈ نہیں تھا۔ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے وہ شریعت کے بہت پابند تھے، تو ان کے نگراں نے پولیس کو حکم دے دیا کہ دیکھو اس میں ایک فقیر بیٹھا ہے، 10-12 مریدین ہیں، یہاں سما چل رہا ہے، اس کیا کریں؟ انہوں نے حکم دیا کہ 4 رسیاں کاٹ دو، خیمہ ان کے اوپر گر جائے۔ لکڑیوں کا خیمہ ہوتا تھا۔ پولیس گئی، ان کی 4 خیمے کے جو رسیاں تھیں سب کو کاٹ دیا۔ 4 رسیوں کو کاٹا، وہ خیمہ جو ہے اسی طرح سے ہوا میں معلق رہا، ان کے اوپر کسی کے اوپر بھی نہیں گرا، کسی پر نہیں گرا۔ تب اس نگران بادشاہ کے جو نگراں تھے، انہوں نے کہا چھوڑ دو اس جماعت کو، یہ حقیقی سما میں مشغول ہے، یہ حقیقی ذکر میں مشغول ہے۔ ذکر الہی کی برکت یہ ہے میرے عزیزو کہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اگر آپ صحرا میں کھڑے ہو کر، میدان میں کھڑے ہو کر ذکر کے اس مقام کو جب پہنچیں گے، تب کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے ذکر کرنا شروع کیا، اڑتے ہوئے پرندے رک جائیں گے ذکر کے موقع پر۔ ہاں، لیکن زبان میں وہ تاثیر آنی چاہیے۔ وہ کب آئے گی؟ جب دل پاک ہوگا۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک حوض ہے اور ٹوٹیاں ہیں، حوض میں گندا پانی ہو تو ہر ٹوٹی میں سے گندا پانی نکلتا ہے، حوض میں پاک پانی ہو تو ہر ٹوٹی سے پاک پانی۔ یہ دل حوض ہے، اس کو پاک کرو گے تو ہاتھ سے بھی اچھے کام ہوں گے، آنکھ سے بھی اچھے، منہ سے، زبان سے بھی اچھے، پیروں سے بھی اچھے کام ہوں گے۔ یہ سب ٹوٹیاں ہیں، اور یہیں اگر ناپاکی بھری ہے
تو زبان کھلے گی تو غلاظت، آنکھ اٹھے گی تو غلاظت، ہاتھ اٹھے تو غلاظت۔ یہ ساری بیماریوں کی جڑ یہ دل کے اندر موجود ہے۔ اس دل کی پاکی اشد ضروری ہے۔ دو چیزیں میں نے بتایا، اس دل کی زمین کو نرم کرنا ہو، پاک کرنا ہو، ذکر الہی کی بارش ہونی چاہیے، یا شیخ کامل کی نگاہوں کی گرمی ہونی چاہیے۔ بس یہ دو چیزیں دل کو پاک کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ دونوں چیزوں سے آج ہم عاری ہیں، نہ ہم ذکر کر رہے ہیں اور نہ کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں۔ ہم کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی وقت نہیں نکال پاتے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا دلوں کو نرم کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم 100 رکعت اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ کسی اہل دل کی بارگاہ میں 1 منٹ کا وقت گزارو، کیونکہ یہاں دلوں کی پاکی ہوتی ہے۔ وہاں شیطان غرور لاتا ہے، تکبر لاتا ہے تمہاری عبادتوں کا۔ خیر، ہم یہاں پر، میں آج جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ایک آپ کے اندر چینجنگ یہ لانا چاہتا ہوں کہ کبھی اس کی بھی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم بھی دیا ہے اور روح بھی دیا ہے۔ جسم کو بھوک لگتی ہے تو دن میں 3 بار کھاتے ہیں، صبح ناشتہ کر رہے ہیں، دوپہر میں کھا رہے ہیں، رات میں کھا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کھانا چھوڑ دیں تو چکر آ کے گرنے لگ جاتے ہیں۔ یا کچھ لوگ برداشت کرتے ہوں گے، 2-3 ٹائم کا کھانا چھوڑ دو، پھر دوسرے دن دیکھو کیا حالت ہوتی ہے، آنکھیں باہر آنے لگتی ہیں، ہاتھ پیر جھومنے لگ جاتے ہیں، کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ جسم کو ایک دن میں بھوکا رکھوں تو یہ اتنی کمزوری آتی ہے، اس روح کو کئی سالوں سے بھوکا رکھے ہو، پھر اس روح کا مقام کہاں ہوگا آج؟ روح کی طاقت حاصل کرنے کے لیے جانتے ہیں ہم سے زیادہ محنت ہندوؤں کے پنڈت کرتے ہیں جو تپسیا کرتے ہیں۔ ان کو جا کے پوچھو یہ جو تپسیا کرتے ہیں کیا ہے؟ آتما کی شکتی کے لیے، وہ یہی جملہ کہیں گے، آتما کی شکتی حاصل کرنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بے دین ہیں، باطل طریقے سے وہ آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں، لیکن روح کی طاقت کے لیے دنیا کوشش کر رہی ہے۔ تمہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے طریقے بتائے ہیں، تمہاری روح پاورفل کیسے ہوگی، طاقتور کیسے ہوگی۔ آپ نے کبھی محسوس کیا؟ اب میں آپ سے ایک بات یہ پوچھتا ہوں، ایک بھاری بھرکم، ظاہر سی بات یہ ڈیسک ابھی 2-3 لوگ مل کر کے اٹھاتے ہیں، ایک آدمی کو اٹھانا ہو تو وہ طاقتور ہونا چاہیے، طاقتور آدمی یہ اٹھائے گا۔ ایک یہ چھوٹا سا ڈیسک ہے، میں اس سے بڑی چیز کی بات کروں، ایک ایسا تخت ہے کہ 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اتنا ہی موٹا ہے، اور اس پہ سونے چاندی جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس تخت کو اس زمانے کے 80 لوگ مل کر کے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک امتی نے تنے تنہا ایک ہاتھ سے اٹھایا اور پلک جھپکنے سے پہلے بارگاہ سلیمانی میں پیش بھی کیا۔ یہ واقعہ کہیں اور کا نہیں، قرآن کا ہے، 19ویں پارے میں موجود ہے۔ ایک ان کی بات۔ دوسری چیز، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولی کامل سلطان الاولیاء غوث اعظم عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف آپ کی بارگاہ میں چلیں، آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بغداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغداد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مرید نے آ کر کے کچھ چیزوں کے ظاہر کرنے کا عندیہ دیا، تو آپ نے بیٹھے ہوئے جگہ پر وضو کا برتن اپنے سامنے حاضر کر لیا، وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں گئے نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ فرمان کہ اگر میں کسی مردے کو ٹھوکر مار دوں تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے۔ اب ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ وہ آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے امتی اتنا بھاری بھرکم تخت اٹھا کر کے لا رہے ہیں، کیسی باڈی ہوگی ان کی، کتنی طاقت ہوگی۔ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف مردے کو ٹھوکر مارے تو وہ زندہ ہو جائے، کتنی طاقت ہے آپ کے اندر۔ طاقت کیسی تھی ان کی میں آپ کو بتاؤں، حلیہ اگر پڑھیں گے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہایت ہی دبلے پتلے تھے غوث پاک، کثرت عبادت کی وجہ سے گردن کی ہڈیاں دکھتی تھیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحیف تھے،
یعنی موٹا بدن نہیں تھا آپ کا، دبلا بدن. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ کثرت بھوک کی وجہ سے غش کھا کر گر جاتے تھے. یہ جسمانی طاقت کی بات کر رہا ہوں. تو پھر ایسے کمزوری ہے اگر جسم کے اندر، ایسا نحیف شخص ہے کوئی اور وہ اتنا بڑا کام کر کے دکھائے کہ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو، یہ کون سی طاقت ہے؟ سمجھ میں آیا کہ میرے عزیزوں ساری طاقتیں جسم کی نہیں ہوتی، کچھ طاقت روح کی بھی ہوتی ہے. ان اولیاء کاملین کے پاس جو طاقت و قوت تھی وہ روحانی پاور تھا، اس کو ان لوگوں نے اتنا بلند کر رکھا تھا کہ جسم کے طاقت کی کبھی انہیں ضرورت بھی نہیں پیش آتی. آج اس طاقت کی طرف آؤ، مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح میرا مولا کنٹینیو ہمیں انعامات و اکرامات کی بارشیں فرما رہا ہے، روز ہم اس کا ذکر کریں. ذکر کے الگ الگ طریقے ہیں. ایک تو اجتماعی طور پر ہم یاد کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ اسے یاد کریں. اللہ تبارک و تعالی ہر ذکر کو قبول کرے گا. رات کے وقت بستر پہ چلے گئے تو بغیر ذکر الہی کے نہ سوئیں. ذکر کا مطلب ضروری نہیں کہ 100 مرتبہ یہ چیز وہ چیز کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کو جس حالت میں بھی یاد کرو گے اس کو ذکر الہی کہتے ہیں. ذکر الہی، اس کا اثر کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ اس کا اثر یہ ہے، اللہ اکبر. آیت میں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو. ایک ہی جملے پر توجہ دیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہ دوسرے پارے کی آیت ہے. تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تو کیسے یاد کرے گا؟ بندوں کو کیسے یاد کرے گا؟ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے، سب سے بڑا انعام ہے. اللہ جس بندے کو یاد رکھ لے پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اللہ جس بندے کو یاد کرے. کب وہ یاد رکھتا ہے، کب یاد کرتا ہے جانتے ہو؟ جب تم ذکر کرتے کرتے پوری عمر بتا گئے. جوان تھے تب بھی ذکر کرتے تھے، بڑھاپے میں بھی اللہ کا ذکر کرتے، اللہ 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 کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کرتے رہے، اسے یا حی یا قیوم بیٹھتے اٹھتے پکارتے رہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب تم بستر پر چلے گئے اور تمہاری زبان بند ہو گئی، تمہاری زبان بند ہو گئی، اب تمہارے اندر بولنے کی طاقت نہیں. اب اس کے بعد تمہارے دل کو بولنے کا حکم دیتا ہے، یہی اللہ کی یاد ہے. جب تم چپ ہو جاؤ گے پھر اللہ تمہیں یاد کرے گا. اور پھر میں نے ایک بزرگ کے متعلق پڑھا، ان سے ان کے مرید نے پوچھا کہ اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ انہوں نے کہا تو یہاں یاد کر، جب تجھے قبر میں رکھ کر کے سارے چھوڑ جائیں گے وہ تنہا تجھے یاد رکھے گا. جہاں تجھے ضرورت ہے وہ وہاں یاد کرے گا. تو یہاں آج یاد کر لے اسے، آج اس کا ذکر کر لے، وہ تجھے تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا. میرے عزیزو، ذکر کی ان مجالس سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں. اولیاء اکرام کی جو روایات تھیں ان سے ہم کتنے دور آ گئے. آج ہمارے دل بیمار ہیں، روح بیمار ہیں، اس کا کبھی علاج کرانے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کرتے. میں چاہتا ہوں کہ آج ان اذکار کی طرف ہم جائیں جو اولیاء اکرام سے منقول ہیں. بزرگان دین نے یہ اذکار کیے ہیں جس کے بعد انہوں نے اپنے مریدین کو خاطر خواہ نتائج بھی عطا کیے ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد میں آج طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دائرے میں، حلقے میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک کا دوسرے سے ہاتھ ملا ہوا ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نکما ہوں، میں کمینہ ہوں، میں بد اخلاق ہوں، لیکن مجلس میں اللہ کو کسی نہ کسی کا ذکر پسند آتا ہے. 40 مومنین اگر جمع ہو تو وہاں اللہ کا ایک مقبول بندہ ہوتا ہے. ایک مقبول ضرور ہوگا. جب ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ملے ہوں اس مقبول بندے کے اثر سے اللہ سب کے ذکر کو قبول کرے گا. جڑا ہوا ہے نا ایک دوسرے سے. دوسری چیز اس کے آداب ہیں. اس کے آداب میں یہ ہے کہ جب ذکر کے لیے حاضر ہوں تو میں بتاؤں گا سارے وسوسوں سے اور سارے خیالات سے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو آزاد کرنا چاہیے.
صرف تصور یہ ہونی چاہیے کہ میں اکیلا ہوں اور میرا مولا میرے سامنے ہے. جب میری پیشی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا رہوں گا, اللہ جب مجھ سے حساب کتاب لے رہا ہوگا میں کس طرح کھڑا ہوں. بس یہ تصور کر کے اس کی بارگاہ میں ذکر کے لیے کھڑا ہونا ہے. اس کے بعد دیکھو تمہارے جسم کے اندر جو کیفیت آئے گی وہ نہایت تبدیل کرنے والی کیفیت ہوگی. تمہارا دل خود بخود رونا شروع کرے گا جب تم اپنے دل کی طرف توجہ کرو گے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں, اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے بعد بندے کی آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے. کیوں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین نرم ہے یا سخت ہے. روڈ پہ بارش ہو تو کوئی پودا نہیں اگتا, 10 سال بھی بارش ہو پودا نہیں اگتا. نرم زمین پر ایک دن بارش ہو دوسرے دن گھاس نکل آتی. کیوں؟ بارش کا کیا قصور ہے؟ بارش ایک ہی ہے برسنے والی. وہ نرم زمین پہ بھی وہی بارش برس رہی ہے, روڈ پر بھی وہی برس رہی ہے, لیکن دونوں جگہ اثر الگ الگ کر رہی ہے. اسی طرح میرے عزیزو ذکر الہی کی یہ بارش ہے, قرآن کریم کی تلاوت بارش ہے. یہ جب تمہارے دل پر برستی ہے, نرم زمین ہوگی تو فوراً آنسو نکل آتے ہیں.